منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی جو عظیم سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ بہت بڑی وسیع سلطنت تھی، اور آج کل کے حساب سے کئی ملک اس کی بادشاہی میں آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنایا تھا، اور ملک بھی چلاتے تھے، لوگوں کو دین کی ہدایت بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ وہ جب زبور پڑھتے تو عجیب معجزہ ہوتا، تو اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دی تھی۔ فضیلت اس طرح بادشاہی بھی دی، اللہ نے نبوت بھی دی، اس طرح ملکی وسائل بھی دیے، تو اللہ رب الجلال نے اسے صنعت یعنی کاریگری بھی عطا فرمائی تھی۔ شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک غریب تھے، وقت کے نبی پر اسے ایمان لایا تھا۔ اس وقت ایک بادشاہ جالوت تھے، وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اپنی منمانی کرتے تھے، سختیاں کرتے تھے۔ تو وقت کے نبی کے پاس لوگ آئے کہ اے نبی، یہ بڑا بادشاہ جو جالوت ہے، اس نے ہمیں تنگ کیا، ہمیں مارتا ہے، ہمارا مال لوٹتا ہے، اور ہمیں غلام بنا کے ہم سے مختلف کام لیتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے۔ آپ جو ہے تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ایک کمانڈر مقرر کریں، تاکہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اس کو ظلم و ستم سے باز رکھیں۔ دیکھو، ظلم کا مقابلہ کرنا غلط نہیں ہے، ظلم سہنا غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارا کمانڈر اور بڑا طالوت ہے، تم اس کے ساتھ ملو اور ان کی قیادت میں اس سے جہاد کرو۔ جہاد بھی فرض ہے، جب ضرورت ہو جہاد لازم ہو جاتا ہے، یعنی دین کے دشمنوں سے، ملک کے دشمنوں سے، عوام کے دشمنوں سے لڑنا، جہاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، جو ظلم ہوتا رہے اس کے سامنے تم جھک جاؤ، ظالم ظلم کرتے رہے تم مقابلہ نہ کرو، یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بادشاہ اور کمانڈر طالوت ہے، تو لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ غریب ہے اور کسی سردار خاندان سے نہیں ہے، یہ ہمارا کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جسمانی طور پر طاقتور اور پھرتیلا ہے اور جنگی طریقوں کو جانتا ہے، دوسرا اللہ نے اسے علم دیا ہے، وہ علم میں تم سے زیادہ ہے، اس طرح جنگی مہارت میں زیادہ ہے، اگرچہ غریب ہیں، بڑے خاندان سے نہیں ہیں، لیکن یہ مناسب ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے جب ہم کسی کو مقرر کریں تو اس میں وہ صلاحیت موجود ہو، وہ کام کر سکتا ہو، وہ جان سکتا ہو، اس کو مقرر کیا جائے۔ اگر نااہل کو مقرر کیا جائے گا وہ کام نہیں کر سکے گا اور بگاڑ دے گا۔ تو آخر کار اس کی قیادت میں راضی ہو گئے۔ حضرت داؤد بھی اس کے لشکر میں نوجوان تھے، شامل تھے۔ وہاں جب مقابلہ ہو گیا تو بادشاہ جالوت جو مخالف تھا کافروں کا، بڑے دبدبے اور روب سے آیا، خود اپنے
لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب لڑائی ہو گئی تو داؤد علیہ السلام بھی نوجوان تھے، پھرتیلے تھے اور جہاد کے شوقین تھے، بہادر تھے۔ لڑتے لڑتے داؤد نے ان کے جو حفاظتی حصار تھی، لوگ تھے، ان کو توڑ کر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جو ظالم بادشاہ تھا مقابلے کا، وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب بادشاہ قتل ہو گیا، ان میں افراتفری پھیل گئی، تو آخر کار مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اب اس وقت طالوت کے مرنے کے بعد لوگوں نے حضرت داؤد کو جو ہے تو بادشاہ بنایا۔ اب بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو نبوت بھی دی، تو نبوت دی۔ داؤد علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے تو نصیحت کرتے تھے، صحیح راستہ پر چلاتے تھے، اسی طرح انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ لباس بدل کر عام لباس میں، غریبوں کے لباس میں وہ علاقے میں نکل جاتے تھے، گھومتے تھے، حالات دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، اور پھر لوگوں کو دیکھ کر ان سے حال پوچھتے کہ ملک کا کیا حال ہے، تمہارے بادشاہ داؤد کیسے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھنا اچھی بات ہے کہ عیب تو معلوم ہو جائے، خود تو معلوم نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح وہ بتاتے الحمدللہ سکون ہے، امن ہے، انصاف ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ آج کل وہ فوٹو ٹی وی وغیرہ تو نہیں تھے، اپنی بادشاہ کو جانے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ جانتے تھے جو دیکھتے تھے اس کو، تو وہ تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا بادشاہ داؤد تو ہر لحاظ سے اچھے ہیں، انصاف والے، خدمت والے، ہر چیز ہیں، لیکن ایک بات اس کی غلط ہے۔ کہا کون سی غلط ہے؟ کہا وہ سرکاری خرچے سے، اپنا سرکاری خزانے سے اپنا خرچہ لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اگر یہ نہ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اب اگر داؤد زمیندار خاندان سے ہوتے، مالدار خاندان سے ہوتے، تاجر ہوتے تو وہ نہ لیتے، لیکن وہ غریب تھے۔ اب سرکاری کام میں یہ جائز ہے، جس آدمی کا اپنا کاروبار روزگار نہ ہو، وہ اگر کوئی بڑا عام کام کر رہا ہے، خدمت انجام دے رہا ہے، تو وہ خزانے سے تنخواہ اور خرچہ لے سکتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے نبی تھے، اپنا تجارت کام کرتے تھے، بکریاں پالتے تھے، لیکن جب نبوت کی ذمہ داری آئی، انتظامی ذمہ داری آئی، تو یہ کام چھوٹ گئے۔ تو پھر اللہ نے نبی کے لیے 5واں حصہ مقرر کیا، مسلمانوں تمہارے حصے میں جو آ جائے، جو غنیمت آ جائے، 5واں نبی کا ہے، پھر نبی اسے اپنی مرضی سے خرچ کرے، تو یہ نبی کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو اسی لیے کوئی عام کام کر رہا ہے، اس کے لیے مقرر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس نے یہ بات کی کہ وہ خزانے سے خرچہ لیتے ہیں، یہ بات اس کی صحیح نہیں ہے، اس کو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو داؤد نے رب سے دعا کی، یا اللہ میرے پاس کاروبار، روزگار، ملکیت تو ہے نہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے جو میں روزگار بھی حاصل کروں، اپنی بادشاہی کا کام بھی کروں، نبوت کا کام بھی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معجزہ عطا فرمایا۔ کیا معجزہ؟ لوہے کو اللہ نے داؤد کے لیے نرم بنایا، جیسے داؤد ہاتھ لگاتا یہ لوہا موم کی طرح ہو جاتا، جس طرح موڑتا، جس طرح برابر کرتا، صحیح کرتا۔ اس وقت جنگوں کا زمانہ تھا، ایک لڑتے زرہ بنانا داؤد کو اللہ نے سکھایا۔ داؤد زرہ بنا کر جو ہے تو بیچتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، تو اس کا بھی بیان ہے اس میں۔ تو رب الجلال نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلتیں عطا فرمائی۔ یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ، ہم نے جبلوں کو اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب داؤد زبور پڑھیں، جب داؤد میرا ذکر کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ذکر کرو۔ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تو اڑتے پرندے بھی آ کر جواب میں پڑھتے اور سنتے اور بیٹھ جاتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی، پہاڑوں سے بھی یہی آواز آتی، ایک عام گونج ہے، پہاڑوں، دیواروں، ہر آدمی کی آواز جب ٹکرائے واپس آ جائے اور دوبارہ جواب آتا ہے، تو یہ نہیں بلکہ اللہ نے معجزاتی طور پر ایسے دیا جو عام آدمی، عام
آوازوں سے ہٹ کر باقاعدہ جو ہے تو پہاڑوں کی اپنی آواز ہوتی، پرندوں کی اپنی آواز ہوتی جو لوگ بھی سمجھ جاتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد کے ساتھ مل کر تم بھی ذکر کرو، تم بھی میرا نام لے لو، مجھے یاد کرو۔ واقعی وہ کرتے تھے اور لوگ حیران ہوتے سننے کے لیے آتے تھے، داؤد پڑھ رہا ہے، پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے، پرندوں سے آواز آ رہی ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ انیمل صابرا، اور حکم دیا کہ تو زرہیں بنا کر اپنا کام کر اور اچھی طرف خوبصورت اور اچھی زرہیں بنا، اور جو ہے تو مضبوط زرہیں بنا، صحیح طریقے سے بنا، اور جو ہے تو وقدر فی السرد، اور لوہے کی کڑیاں بنا کے برابری سے کڑیاں وغیرہ جوڑ کے بنا دے، بن دے، ان کو صحیح طریقے سے بنا دے۔ اب دیکھو یہ خود ہے، یہ اپنے زرے جو ہے اب سینے میں پہنتے تھے، جیکٹ لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی، پھر یہاں جو ہے تو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا مختلف جگہوں میں، سوراخیں نکال کر ان زنجیروں کو خوبصورت اور اچھا بنانا، برابر بنانا، جو ہے تو یہ بھی اللہ نے اسے سکھایا۔ تو داؤد کی زرہیں مشہور ہوتی تھی، دوسرے ملک آرڈر دے کر جو ہے تو اس سے منگواتے تھے، داؤد نے اپنے نیچے لوگ رکھے، بھئی بناتے جاؤ اور لوگوں کو دیتے جاؤ، اپنی فوج کو دیتے جاؤ۔ تو اسی طرح یہ بڑی صنعت اللہ نے اسے دی، جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا، اسی طرح داؤد کو لوہے کے زرہیں بنانا سکھایا۔ تو یہ کوئی ہنر اور کاروبار کرنا یہ برا نہیں ہے، کوئی بھی ہنر بندہ کرے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، سری لنکا، بنگلہ دیش عجیب ہے کہ جو مختلف پیشے ہیں، ہنر ہیں، ہم نے جو ہے تو نیچے اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ مثلا جو ہے تو کاشتکار کو اہمیت نہیں دیتے، مزدور کو اہمیت نہیں دیتے، لوہار کو اہمیت نہیں دیتے، واڈے اور ترخان کو اہمیت نہیں دیتے، مختلف کام کرنے والوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان میں اہمیت نہیں ہے، اہمیت تقویٰ میں ہے، نیک عمل میں، اچھے اعمال میں ہے۔ تو اللہ کا نبی ہو کے لوہار کا کام کرتے ہیں، یہ لوہار کم نہیں ہے، یہ ترخان کم نہیں ہے، یہ جو مستری وغیرہ مزدور وغیرہ کا کام کرتے ہیں یہ غلط خراب نہیں ہے، خراب ہو ہے جس کا عمل خراب ہو۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہے تو بناتے تھے، اور وَعَمَلُوا صَالِحًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ صالح عمل کرو، نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، اے داؤد تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھتا ہوں، اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھتا ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام کے پر لوگ ایمان لاتے گئے، ملک بڑھتا گیا اور ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے اسے بیٹا دیا جو سلیمان علیہ السلام تھا، اور اس کے قبضے میں روئے زمین آ گئی۔ پھر اللہ نے سلیمان کو مزید جو ہے تو نعمتیں دی، مزید وسائل دیے، مزید معجزے دیے، تو زندگی رہی۔ تو انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کی قصہ بھی عنقریب بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔